نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء، دونوں جہاں کے دولہا ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیدری افکار کے شاہکار زین العابدین، حیدری افکار کے شاہکار زین العابدین، فاطمی ابن شہ ابرار زین العابدین، مصطفیٰ کے ہیں پسر، زہرا کے ہیں لخت جگر، اور خون حیدر کرار زین العابدین۔ بندگی میں رب کی پایا ہے لقب سجاد کا، عابدوں کے سید و سردار زین العابدین۔ عابد رب العلا ابن شہید کربلا، زاہدوں کے ہو گئے سردار زین العابدین۔ علم کے میدان میں سارے اماموں کے امام، اولیاء کے بھی ہوئے سالار زین العابدین۔ ہیں حسین ابن علی کے جانشین باصفا، اہل باطل کے لیے تلوار زین العابدین۔ باقر و جعفر کا صدقہ دیجئے ہم کو شفا، باقر و جعفر کا صدقہ دیجئے ہم کو شفا، ہم گناہوں کے ہوئے بیمار زین العابدین۔ کیوں نہ ہو برہان ان کی گفتگو میں پختگی، کیوں نہ ہو برہان ان کی گفتگو میں پختگی، رکھتے ہیں جو حیدری افکار زین العابدین۔ تھوڑی دیر آج میں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے جو چوتھے امام ہیں، یعنی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ ہم اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کی پاک محبتیں رکھی ہیں، اور ہم وقتاً فوقتاً ان کا ذکر خیر بھی کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے کربلا سے 22 یا 23 سال پہلے سن 38 ہجری میں مدینۃ المنورہ شریف میں ہوئی، اور آپ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمشبی تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا جان کی محبت میں آپ کا نام علی رکھا تھا۔ آپ کا اصل نام جو ہے وہ علی ہے، اور لقب و کنیت کی اگر بات کی جائے تو آپ کی کئی کنیتیں ہیں، ابو محمد بھی ہے، ابو الحسین بھی ہے، ابو القاسم بھی ہے، اور ابو بکر بھی ہے آپ کی کنیت۔ القاب کے اندر سجاد، زین العابدین، سید العابدین، ذکی، امین، وارث نبوت، چراغ امت، سید مظلوم، زین عبادت و شمع اوتاد، اس طرح کے بے شمار القاب سے وقت کے ائمہ نے، مفسرین نے، محدثین نے آپ کو نوازا تھا۔ اور یہ کہنا بالکل جو ہے درست ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے اندر غوث اعظم تھے، اس لیے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے، اسی وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سر پر امامہ شریف سجا کر کے آپ کو اپنی مسند پر بٹھا دیا تھا اور فرمایا تھا آج سے میرے جانشین تم ہو،
اللہ تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کا منصب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کی اولاد کے اندر رکھا. مولا علی غوثیت کبریٰ پر فائز تھے، آپ کے بعد آپ کے بیٹے امام حسن، ان کے بعد امام حسین، اور جب وہ میدان کربلا میں جانے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غوثیت کبریٰ کے مقام پر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائز فرما دیا تھا. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عظیم تابعی میں ہوتا ہے، یعنی صحابہ کا دیدار کرنے والوں میں. آپ نے صحابہ کرام کا دیدار فرمایا ہے اور بے شمار فضیلتوں کے مالک ہیں. عبادت گزاروں کا سردار، صرف عبادت کرنے والا نہیں، عبادت گزاروں کا، عبادت کرنے والوں کا سردار آپ کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ حضرت ابو زبیر بیان کرتے ہیں ہماری موجودگی میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، جس طرح آج میں بیٹھا ہوں اور میرے پاس امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اسی طرح میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں موجود تھا. میں نے کیا دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر کے آئے. جب امام حسین آئے تو حضور نے انہیں سینے سے لگا لیا، چوما اور اپنے پہلو میں بٹھایا، اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یولد لابنی ھذا ابن، میرے اس بیٹے کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، یعنی میرے بیٹے حسین کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، یقال لہ علی، جس کو علی کہا جائے گا. اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نادا منادم من بطنان العرش، عرش کے پیچھے سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، لیقم سید العابدین، عبادت کرنے والوں کا سردار کھڑا ہو جائے تو میرے بیٹے حسین کا وہ علی شہزادہ کھڑا ہو جائے گا. تو عبادت کرنے والوں کا سردار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فرمایا. اور حضرت سعید ابن مسیب، حضرت زید ابن اسلم، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام صحابہ اور تابعین فرمایا کرتے تھے، لم یکن فی اہل البیت مثلہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر پوری اہل بیت کے اندر آپ کے مثل کوئی تھا ہی نہیں، آپ کے جیسا کوئی تھا ہی نہیں. آخر کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جہاں آپ کی پرورش ہو رہی ہے، وہ کتنے عظیم لوگ ہیں. 2 سال تک پرورش کی ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جو ہے 10 سال تک پرورش کی ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تقریباً 11 سال تک پرورش کی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اتنے عظیم لوگوں سے پرورش پا رہے ہیں اور تعلیم و تربیت ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا رنگ تو نرالا ہی ہوگا. جنہوں نے تربیت حاصل کی ہو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال، امام اعظم امام جعفر صادق کے بارے میں فرماتے ہیں، جو امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام باقر کے، پھر وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، وہ بیٹے امام حسین کے، وہ بیٹے مولا علی کے. امام جعفر صادق کے بارے میں فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں 2 سال امام اعظم نے گزارا تھا، اور 56 سال کی عمر میں کسی نے امام اعظم سے عمر پوچھ لیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو آپ نے فرمایا میری عمر تو 2 سال ہے. کہا حضور آپ 55-56 سال کے ہیں اور آپ 2 سال بتاتے ہیں؟ فرمایا میری زندگی میں 2 سال وہی سب سے اہم ہیں جو امام جعفر صادق کی بارگاہ کے اندر گزرے ہیں. اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. اندازہ لگائیں پھر وہ جنہوں نے مولا علی سے 2 سال تعلیم حاصل کی ہو، امام حسن سے 10 سال، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 11 سال تک ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہوتا رہا، تو یقیناً ان کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا میں نے فلاں سے زیادہ متقی پرہیزگار کسی کو نہیں دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے علی بن حسین کو دیکھا ہے، یعنی حسین کے بیٹے علی کو دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا میں نے نہیں دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا میں نے علی بن حسین سے بڑھ کر کے متقی پرہیزگار کسی کو نہیں دیکھا ہے. یعنی جو تو کسی اور کی تعریف کر رہا ہے، اگر علی بن حسین کو دیکھ لیتا تو ہرگز یہ نہیں کہتا کہ میں نے فلاں کو بہت زیادہ متقی پرہیزگار دیکھا ہے، بلکہ یہ کہتا کہ میں نے حسین کے بیٹے علی کو سب سے بڑا متقی پرہیزگار دیکھا ہے. یہ آپ کے تقوی اور آپ کی پرہیزگاری کا عالم تھا. عبادت گزاری تو ایسی حضرت امام مالک رضی
رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ دن اور رات ملا کر کے 1000 رکعت نفل نماز ادا فرمایا کرتے تھے. 1000 رکعت نفل نماز ادا کرتے اور ان کا یہ عمل ان کے وصال تک کے جاری رہا. اور امام مالک فرماتے ہیں اسی عبادت گزاری کی وجہ سے آپ کا لقب زین العابدین پڑھا، ورنہ نام تو آپ کا علی ہے. اب وہ نام لوگ آج اتنا نہیں جانتے جتنا لقب سے پہچانتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر خاص عطائیں کر دیتا ہے تو پھر اس کی وہ پہچان بن جاتی ہے. کیا اور لوگوں نے عبادت نہیں کی ہے؟ صدیق اکبر کی عبادت، فاروق اعظم کی عبادت، خود مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادتوں کا کون شمار کر سکتا ہے؟ لیکن مجھے بتاؤ جب زین العابدین کہتے ہیں نگاہ کیا صدیق اکبر کی طرف جاتی ہے؟ کیا مولا علی کی طرف جاتی ہے؟ نہیں، جبکہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں. امام زین العابدین سے بڑا مرتبہ ہے ان کا عبادت کے اندر بھی، علم کے اندر بھی، مقام و مرتبے کے اندر بھی. لیکن امام زین العابدین پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ اللہ نے ان کی خاص پہچان بنا دی. جب کوئی کہتا ہے زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت، تو نگاہوں میں کوئی اور نہیں آتا ہے، امام حسین کا شہزادہ آتا ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت گزاری کی وجہ سے یہ لقب پڑا. اور کس قدر عبادت گزاری، نماز میں خشوع و خضوع کے حوالے سے تاریخ میں آتا ہے. ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں نماز ادا فرما رہے تھے، ذرا ان کی نمازوں کا اندازہ لیں اور ہم اپنی نماز کو دیکھیں. آپ اپنے گھر میں نماز ادا فرما رہے تھے، اچانک گھر میں آگ لگ گئی. آپ کی توجہ پوری اللہ کی طرف ہے. لوگوں نے جب دیکھا کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے، آگ بجھانے کے لیے آئے. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا تم لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو نہیں پتا گھر میں آگ لگ گئی تھی، ہم اسی کو بجھانے کے لیے آئے ہیں. تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس وقت آخرت کی آگ کو بجھانے میں لگا ہوا تھا، میں اس وقت آخرت کی آگ کو بجھانے میں لگا ہوا تھا. یہ توجہ ہے، یہ نماز کے اندر خشوع و خضوع ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام طلحہ شافعی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ محراب عبادت کے اندر شیطان جو ہے سانپ کی شکل میں آیا اور آپ نماز ادا کر رہے تھے. اب اس لیے آیا تاکہ آپ کی نماز کے اندر خلل ڈالے. یہ مشہور تھا کہ جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نماز ادا کرتے ہیں تو پوری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، انہیں کسی چیز کی فکر نہیں رہ جاتی ہے، کسی چیز کا خیال نہیں رہ جاتا ہے. شیطان سانپ کی شکل میں آیا تاکہ نماز کے اندر خلل ڈالے. اس نے کیا کیا؟ آنے کے بعد آپ کی مبارک پاؤں کی انگلی کو اپنی دانتوں کے اندر دبایا. لیکن جب اس نے دبایا تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشغولیت کے اندر، آپ کی توجہ کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہ آیا. جب وہ کافی دیر تک دبائے رہا اور آپ کی جو ہے نماز کے اندر کوئی فرق نہ آیا، آخر کار وہ خود ہی شرمندہ اور ذلیل ہو کر کے دور جا کر کے کھڑا ہو گیا. پھر 3 مرتبہ یہ آواز آئی عالم غیب سے انت زین العابدین انت سید الساجدین، آپ ہی عبادت کرنے والوں کی زینت بھی ہیں اور آپ ہی سجدہ کرنے والوں کے سردار بھی ہیں. آپ ہی عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں اور آپ ہی سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں. اتنا جو ہے نماز کے اندر خشوع و خضوع فرمایا کرتے تھے. یہ تو نماز کا حال ہے. نماز کی تیاری کے لیے اگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے اگر امام زین العابدین کی زندگی کو پڑھا جائے تو تاریخ میں آتا ہے جب نماز کے لیے وضو کرنے بیٹھتے تھے تو آپ کا چہرے مبارک پیلا ہو جاتا تھا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو چہرے کا رنگ بدلنے کی وجہ سے پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ یہ امام زین العابدین ہیں. لوگ آپ سے پوچھتے تھے کہ حضور اے رسول اللہ کے شہزادے آخر آپ کا یہ کیسا حال ہے؟ آپ وضو بناتے ہیں تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو چہرے کا رنگ بالکل بدلا ہوتا ہے، آخر یہ کیسا حال ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے لوگو، نماز اللہ کے یہاں پیشی کا وقت ہے، اللہ کے یہاں بندہ پیش ہوتا ہے. کون ایسا نادان ہوگا جو رب کی بارگاہ میں ہنستا ہوا اور کھلکھلاتا ہوا حاضر ہوگا؟ لہٰذا اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو لہٰذا کون سا ایسا وہ بیوقوف ہوگا جو جا رہا ہے رب کی بارگاہ میں اور اس طرح ہنستا ہوا اور کھلکھلاتا ہوا جائے؟ لہٰذا جب یہ علی زین العابدین اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا تو یہ خوف سے کانپ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں پیشی کا وقت ہے. اندازہ لگائیں ابھی نماز میں گئے نہیں ہیں، نماز سے پہلے کا یہ حال ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زین العابدین فقط کسی وجہ سے نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ آپ کے زمانے کے اندر علماء نے، ائمہ
نے، فقہا نے، محدثین نے دیکھا ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو جمعہ کے دن کے لیے 2 کپڑے سلوا لو کام کاج کے کپڑوں کے سوا، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے خاص طور سے 2 کپڑے سلوا لو اور اس کپڑے کو نماز جمعہ کے لیے پہنو، اس کے بعد پھر اتار دو. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے یہ مستحب ہے، یعنی اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو ثواب ملے گا. نماز جمعہ کے لیے الگ سے کپڑا رکھے اور جمعہ کے لیے اتنا اہتمام کرے. اس حدیث پاک پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا؟ ہم اگر جمعہ کے لیے اہتمام کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے. میرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کی 5 نمازوں کے لیے الگ الگ جوڑوں کا اہتمام رکھا کرتے تھے. اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے بڑے عبادت گزار تھے اور ان کی عبادت گزاری کا حال کیا تھا. دن میں 5 وقت کی نمازوں کے لیے الگ الگ جوڑے کا حال، اور نماز سے کتنی دیر پہلے آپ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیاری شروع فرما دیا کرتے تھے. یہ آپ کی جو ہے عبادت گزاری کا حال تھا. آخر کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل کو تقوی پرہیزگاری کے لیے خاص کر لیا تھا. خوف خدا کا حال تو یہ تھا کہ جب آپ نے حج کا احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد میں ضروری ہے کہ تلبیہ کہا جائے، نیت کی جائے اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک کہا جائے. اگر لبیک اللہم لبیک نہ کہیں تو اس کا احرام ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا احرام جو ہے شروع ہی نہیں ہوگا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے جب احرام باندھا آپ نے تلبیہ نہیں پڑھی. لوگوں نے کہا حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ نے رو کر کے ارشاد فرمایا لبیک کا معنی ہوتا ہے یا الہ العالمین میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مولا تیرا بندہ حاضر ہو گیا ہے تیری بارگاہ کے اندر. آپ نے فرمایا میں لبیک کہہ دوں، لیکن اللہ کی بارگاہ سے کہیں آواز آ جائے لا لبیک، جا جا میں تیری حاضری قبول نہیں کرتا، تو زین العابدین کیا کرے گا؟ اندازہ لگائیں کون کہہ رہا ہے؟ حسین کا شہزادہ ہے، کسی اور کا شہزادہ نہیں، جو خود عبادت کرنے والوں کا سردار ہے. فرماتے میں لبیک کہوں مولا میں حاضر ہوں، اور اگر اللہ کی بارگاہ سے آواز آ جائے لا لبیک، نہیں نہیں میں تیری عبادت قبول نہیں کرتا، میں تیری حاضری قبول نہیں کرتا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر میں کیا کروں گا؟ تو لوگوں نے کہا حضور بغیر تلبیہ کے تو آپ کا احرام ہی نہیں ہوگا. جب لوگوں نے اتنا کہا تو آپ نے سن کر کے زور سے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جیسے ہی اتنا کہا بے ہوش ہو گئے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے زمین پر گر پڑے. جب ہوش آیا پھر لبیک اللہم لبیک کہتے. فرماتے ہیں پھر بے ہوش ہو جاتے تھے. آپ جب ہوش آتا پھر لبیک اللہم لبیک کہتے. اسی حالت کے اندر آپ نے پورا حج ادا فرمایا ہے. اسی حالت کے اندر کیا حال تھا اور ان کے خوف خدا کا عالم کتنا تھا، کس قدر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کے اندر خوف خدا کو پیدا فرمایا تھا. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے خوف خدا کے اندر بہت رویا کرتے تھے. خاص طور سے کربلا کے بعد تو آپ کی زندگی بالکل الگ ہو چکی تھی. مدینہ شریف سے باہر آپ نے اپنا مکان بنوا لیا تھا. آج بھی جب زیارات کے لیے نکلتے ہیں مدینہ شریف کے لیے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا وہ جنت نما مکان آج بھی باہر بنا ہوا ہے. آپ نے بالکل، کیونکہ اس وقت آپ جو ہے مخلوق سے بالکل الگ ہو چکے تھے اور سوائے چند کاموں کے اور ضروری کاموں کے آپ باہر نہیں نکلتے تھے، عبادت کے اندر رہا کرتے تھے اور بہت ہی زیادہ گریہ وزاری فرماتے تھے، بہت رویا کرتے تھے. تاریخ کے اندر آتا ہے کہ ایک دن مدینہ منورہ کی گلی کے اندر آپ نکلے. جب نکلے تو کیا دیکھا؟ ایک قصائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہے. ایک قصائی اپنی بکری کو ذبح کر رہا ہے. جیسے ہی اس کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو ہچکیاں بند گئیں، رونے لگ گئے. اور آپ نے اس سے پوچھا کہ آخر جو ہے تم نے کیا اس کو کھلایا پلایا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا میں اس کو 3 دن سے کھلا پلا رہا ہوں اور ابھی بھی میں نے اس کو کھلا کر کے ذبح کیا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنا سنا تو فرماتے ہیں افسوس، تم نے تو اس بکری کو 3 دن سے کھلایا پلایا ہے اور آج بھی اس کو کھلا کر کے ذبح کر رہے ہو. افسوس ہے ان کوفیوں پر جنہوں نے میرے باپ حسین کو، میرے بھائیوں کو، میرے بھتیجوں کو اور میرے پورے گھر والوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے ذبح کر دیا. تو ان لوگوں نے تو ہمارے خاندان کی اس بکری جیسی بھی قدر نہ کی، تم نے تو اس کو 3 دن کھلا پلا کر کے ذبح کیا ہے. یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا. دنیا کے اندر 5 لوگوں کے حوالے سے آتا ہے بہت روئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جنت کی فراق کے اندر جب جنت سے آپ کو زمین پر بھیجا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف
خوف خدا کے اندر، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان کی جدائی کے اندر، اور پانچویں ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بھی کربلا کے بعد امام حسین کی پیاس آتی تھی آپ بہت زیادہ رویا کرتے تھے. دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں ان 5 حضرات کا شمار ہوتا ہے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے واقعے کو یاد فرماتے تھے. مجھے بتائیں، آج جب ہم اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو ہماری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو جاتی ہیں. پھر وہ شخص جس نے ان واقعوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا ہو، جس نے اپنے باپ کے لاش کو دیکھا ہو، اپنے بھائیوں کے جنازے کو دیکھا ہو، اور وہ بھی اس حالت کے اندر دیکھا ہو کہ 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر کے انہیں ذبح کیا جائے، اس کی زندگی پھر کربلا کے بعد میں کیسی ہوگی. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے سب سے اپنا تعلق ختم کر کے بالکل الگ رہتے تھے عبادت اور بندگی کے اندر. اور پھر جب بھی کربلا کا واقعہ یاد آتا تھا آپ کی آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم سے بھی نوازا، عمل سے بھی نوازا، اور اخلاق میں تو نانا جان کی اخلاق کا مظہر تھے. سخاوت و فیاضی کی اگر بات کی جائے، ایک مرتبہ محمد بن اسامہ بن زید، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ، وہی حضرت اسامہ جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میری اہل بیت میں مجھے ان سے سب سے زیادہ محبت ہے مردوں کے اندر. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ کی یہ شان بیان کی، انہی کے بیٹے ہیں حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ یہ بیمار ہو گئے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی عیادت کے لیے تشریف لے کر کے گئے. حضرت محمد بن اسامہ رونے لگے. آپ نے رونے کی وجہ پوچھی، اے محمد بن اسامہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آخر آپ صحابی رسول کے بیٹے ہیں، حضرت اسامہ کے آپ بیٹے ہیں محمد، آخر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت امام محمد بن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے. آپ نے پوچھا کتنا قرض ہے؟ اس لیے کہ اب ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا آخری وقت ہے، فکر تھی کہ میں نے قرضہ لیا ہے مجھے ادا کرنا ہے. حضرت امام زین العابدین نے پوچھا بتاؤ کتنا قرض ہے؟ جواب دیا 15,000 دینار کا قرض ہے. دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اور 100-200 نہیں 15,000 دینار کا قرض ہے. جب حسین کے شہزادے نے سنا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، ان کے بیٹے حضرت محمد اس فکر کے اندر رو رہے ہیں کہ ان کے اوپر 15,000 کا قرض ہے، میرے امام کے شہزادے نے فرمایا فکر نہ کرو میں تمہارا قرضہ ادا کر دوں گا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور فیاضی کا انداز دیکھیں، فرمایا فکر نہ کرو تمہارا 15,000 دینار میں ادا کر دوں گا. یہ امام زین العابدین کی سخاوت و فیاضی کا حال ہے. مدینے کے اندر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 گھروں کو راشن پہنچایا کرتے تھے. یہ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا مدینے میں 100 غریب گھرانے تھے، ان کو راشن ملتا تھا لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کہ انہیں راشن پہنچانے والا کون ہے. ان کے رزق کا، ان کی روزی کا بندوبست کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے کسی کو معلوم نہیں تھا. جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، مدینے کے ان 100 گھروں کے اندر راشن پہنچنا بند ہو گیا. امام زین العابدین کو جب غسل دینے کے لیے تختے پر لٹایا گیا، آپ کے کندھے پر نشان تھے جیسے کوئی چیز اٹھایا گیا ہو. جب یہ نشان تھے تو آپ کے بیٹے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آخر یہ پیٹھ پر امام زین العابدین کے نشانات کیسے ہیں؟ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ابا جان کا یہ عمل سوائے ان کے اور مجھے کسی کو نہیں پتا تھا، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے یا ان کے نانا جان جانتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اپنے کندھے پر بوریاں لاد لاد کر کے مدینے کے 100 گھروں کو راشن پہنچایا کرتے تھے. یہ راز کب کھلا؟ جب امام زین العابدین کا وصال ہو گیا. وصال کے بعد جب کندھے پر نشان دیکھے گئے تب یہ راز مدینے والوں کو پتا چلا. ہمارے گھروں کا راشن پہنچانے والا کوئی اور نہیں تھا، حسین ابن علی کا شہزادہ تھا. وہ ہمارے رزق کا، ہماری روزی کا ذریعہ کوئی اور نہیں تھا، وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سخاوت و فیاضی کا انداز کتنا نرالا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام چاہتے ہو تو چھپ کر کے صدقہ کیا کرو. امام زین العابدین فرماتے ہیں میں تو اپنے رب کے یہاں چھپ کر کے جو اپنے رب کے یہاں مقام چاہتا ہوں، اس لیے اگر اپنے رب کے یہاں بزرگی چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو تو دکھا کر کے صدقہ نہیں، چھپ کر کے صدقہ کیا کرو. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سخاوت اپنوں کے ساتھ تو ہے ہی ہے. الحمدللہ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں کہ ان کا کتنا کرم ہو رہا ہے ہمارے اوپر. وہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی فیاض ہیں. مروان ابن حکم جیسے بدترین آدمی کو کون نہیں جانتا ہے. حسین ابن علی کے خلاف ابھارنے والا یہی تھا، بہکانے والا یہی تھا. دشمن ہے مروان ابن حکم جو ہے. جب مروان ابن حکم کے اوپر عتاب نازل ہوا اور مختار ابن عبید ثقفی
کی جانب سے پکڑ شروع ہو گئی. یہی مروان ابن حکم جو دشمن ہے اور انہی کے باپ کے خلاف دشمنی پر ابھارنے والا تھا, یہ مروان ابن حکم بھاگ کر کے امام زین العابدین کے گھر کے اندر آ گیا. جب امام زین العابدین کے گھر کے اندر آیا ہے, آپ نے اس کو پناہ دے دی, چھپا لیا. وہ کہتا ہے اے زین العابدین, کیا تم مجھے پہچانتے نہیں؟ میں وہی ہوں جس نے آپ کے باپ کے خلاف بہکایا تھا, آپ کے خاندان سے دشمنی کی ہے. امام زین العابدین فرماتے ظالم تجھے کون نہیں پہچانتا ہے؟ میں پہچانتا ہوں. اس نے کہا کہ آخر پہچاننے کے بعد بھی آپ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا وہ تیرا کردار تھا اور یہ رسول اللہ کے خاندان والوں کا کردار ہے. تو اپنا کردار نبھا, میں رسول اللہ کے طریقے پہ عمل کر رہا ہوں. بتاؤ, جو دشمنوں کے ساتھ میں اتنا فیاض ہو, جو دشمنوں پر اتنا کرم کرتا ہو, وہ اپنے چاہنے والوں پر کتنا کرم کرے گا, وہ اپنے غلاموں پر کتنا کرم کرے گا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تاریخ میں آتا ہے, آپ نے دو مرتبہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں خیرات فرما دیا تھا. دو مال, اپنا پورا مال اللہ. لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی فضیلت بھی ہے, سخاوت بھی ہے, ہر طرح سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ نظر آ رہے ہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں جانتے ہو اس کے بعد دعا کیا کرتے ہیں ہم؟ تو اگر اتنا کیا اس کا ہم اگر 1% بھی کرنے لگ جائیں تو ہمیں اطراحت آ جاتی ہے, ہمیں گھمنڈ آ جاتا ہے. امام زین العابدین سب کچھ کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک ان تحسن فی لوائع العیون علانیتی وتقبح فی خفیات العیون السریرتی. اے اللہ پاک, میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میرے ظاہری کام تو اچھے ہوں لیکن چھپے کام برے ہوں. یعنی میں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اچھا کروں اور جب میں جو ہے تنہائی میں ہو جاؤں تو میں برے کام کروں. مولا اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں. پھر فرماتے ہیں اللہم کما اسأت واحسنت الی فاذا عدت فعد علی. اے اللہ پاک, میرے برے اعمال کے باوجود اندازہ لگائیں سب کچھ نیک ہے اور حسین کا شہزادہ ہے, زین العابدین ہے. حضور نے فرمایا قیامت کے دن عبادت کرنے والوں کا سردار جو ہوگا, جسے کہا جائے گا, وہ میرے بیٹے زین العابدین کو کہا جائے گا. لیکن اس کے باوجود جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے اے اللہ پاک, میرے برے اعمال کے باوجود جس طرح تو نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمایا ہے, میں اتنا برا ہوں پھر بھی تو میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے. میرے مولا, اگر تو اب میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے, اسی طرح اگر دوبارہ زین العابدین سے کوئی غلطی ہو جائے تو میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمانا. اندازہ لگائیں سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا عاجزی ہے, کیا جو ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر بندگی ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا, بڑی طاقت عطا فرمائی تھی, اختیارات عطا فرمائے تھے. ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر ایک مرد اور ایک عورت کا ہاتھ سنگ اسود سے چمٹ گیا. جب سنگ اسود سے چمٹ گیا, چھٹ نہیں رہا ہے, لوگوں نے فیصلہ کر لیا اب ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا. خبر میرے امام تک کے پہنچی ہے, امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک. آپ تشریف لے کر کے آئے. ہم بھی پڑھتے ہیں دن بھر میں کئی مرتبہ, لیکن ہم پڑھ کر کے کوئی کام زیادہ نہیں کر سکتے ہیں. امام زین العابدین نے صرف اتنا پڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور بسم اللہ پڑھ کر کے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا, فوراً ہاتھ چھوڑ جاتا ہے. ان کی طاقتوں کا حال کیا ہے, ان کی کرامتوں کا حال کیا ہے. ایک بار چند اصحاب کے ساتھ آپ تفریح کے لیے جنگل میں تشریف لے کر کے گئے. جب دسترخوان بچھا, آپ نے ایک ہرن کو بلایا کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ. وہ ہرن جا رہا تھا, بھوکا نظر آیا. امام زین العابدین نے فرمایا آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ. ہرن آیا, آنے کے بعد میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا اور جتنا اسے ضرورت تھی کھانا کھا کر کے چلا گیا. اسی طرح سے ایک مرتبہ آپ باہر گئے اور ایک ہرنی آئے اور آنے کے بعد امام زین العابدین کے سامنے زمین پر لوٹنے لگی. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا چاہتی ہے, آخر لوٹ کر کے کیا بتانا چاہتی ہے؟ میرے امام نے فرمایا یہ ہرنی کہنا یہ چاہ رہی ہے ایک قریشی آدمی نے جو ہے اس ہرنی کے بچے کو پکڑ لیا ہے اور یہ اس کی فریاد کر رہی ہے. اس کے بعد امام زین العابدین نے اس قریشی کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے بچوں پر ظلم و ستم نہ ہو, اگر تو اپنے بچوں کو ظلم و ستم سے بچانا چاہتا ہے تو اس ہرنی کے بچے کو واپس کر دے. جیسے ہی اس قریشی کو آپ نے فرمایا, اس نے کیا کیا, ہرنی کے بچے کو واپس کر دیا. ہرنی اپنا بچہ پاتی ہے اور اس کے بعد میں کچھ بولی اور چلی گئی. لوگوں نے کہا حضور آخر یہ کیا کہہ کر کے گئی ہے؟ میرے امام نے فرمایا یہ کہتی ہے جزاک اللہ خیرن فی الدارین, اللہ زین العابدین کو دنیا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرمائے. مجھے بتائیے جو بولی سمجھتا ہو جانوروں کی, جو اتنا پاور رکھتا ہو, کیا ان کے باپ کربلا کے اندر اپنا پاور دکھاتے تو یزیدی تباہ و برباد نہیں ہو جاتے؟ لیکن وہ میدان امتحان تھا, وہ میدان صبر تھا, وہاں اللہ کی بارگاہ کے اندر امتحان دے رہے تھے. یہ میرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا. آپ نے اپنی زندگی کے اندر علم کا بھی مظاہرہ فرمایا, اعمال صالحہ کا بھی مظاہرہ فرمایا اور صحابہ کرام کی
کی عظمتوں پر بھی پہرا عطا فرمایا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی مثالیں بھی پیش کرتا کہ کس طرح سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی عظمتوں پر پہرا دیا ہے. ہمارے امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے ان کی محبت و عظمت کو ہمارے دلوں کے اندر بٹھایا ہے. اور امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ جب ان کی بارگاہ کے اندر آج لوگ طرح طرح کی اعتراضات کرتے ہیں کہ جو ہے اعلی حضرت نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں بٹھائی ہے، میں بار بار آخر کے اندر یہ بات کہہ کر کے گفتگو ختم کروں گا. میں بار بار یہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کو کوئی گندا نہ کر سکے، آپ کی فکر کو کوئی جو ہے برا نہ کر سکے. اپنی فکر کو امام اہل سنت اعلی حضرت کے حوالے سے بالکل صاف ستھرا رکھو. ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کا چراغ جو بھی آج جل رہا ہے وہ امام احمد رضا نے جلایا ہے، وہ اعلی حضرت نے روشن کیا ہے. جب سید الساجدین کی بات آتی ہے اور جب زین العابدین کی بات آتی ہے، آپ نے فتاوی رضویہ شریف سے جو ہے شان اہل بیت کو سماعت کیا ہے. الحمدللہ امام احمد رضا کے در کا یہ کتا اگر چاہے تو کئی دن تک کے صرف ہدایے کے بخشش سے شان اہل بیت کو بیان کر سکتا ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے اشعار کے اندر اہل بیت کا ذکر کیا ہے، ایک پورا فارسی کا کلام. لیکن ان خبیث مولائیوں کو تو فارسی اردو پڑھنے نہیں آتی تو فارسی کہاں سے پڑھیں گے؟ پورا ایک فارسی کلام اہل بیت کے اماموں کی شان میں اعلی حضرت نے لکھا ہے. جب میرے امام زین العابدین کی بات آتی ہے تو فرماتے ہیں باقی اسیاد یا سجاد یا شاہ جواد خضر ارشاد آدم آل عبا امداد کن، یعنی کربلا کے سیدوں میں سے باقی رہنے والے سید اے سجاد، اے امام زین العابدین، سخیوں کے بادشاہ، راستہ دکھانے والوں کے خضر راہ، آل عبا کے آدم ثانی میری امداد فرمائے. پھر فرماتے اے بقید ظلم و صد قیدی زبند غم کشا، اے تہ بے داد و کانے دادہا امداد کن، اے ظلم کی قید کے قیدی اور 100 قیدیوں کو غم کی قید سے آزاد کرنے والے، مدینے کے وہ 100 قیدی جو غریب تھے ان کو غم کی قیدوں سے آزاد کرنے والے، ظلم و نا انصافی کو جڑ سے اکھاڑنے والے، اے انصاف و عدل کا خزانہ زین العابدین احمد رضا کی مدد فرمائے. پھر فرماتے ہیں اے ترا زین از عبادت و زیتو زین عابداں بہر ای بے زینت از زین و صفا امداد کن. اے امام زین العابدین، تجھ کو عبادت سے زینت ہے اور تجھ سے عابدوں کو زینت حاصل ہے. اس بے زینت بدصورت احمد رضا کی زینت اور صفائی قلب کے ذریعے سے مدد فرمائے. پھر ان کے بیٹے امام باقر کے حوالے سے کہتے ہیں باقرہ یا عالم سادات یا بحر العلوم از علوم خود بدفع جہل ما امداد کن. اے امام باقر، سادات کے عالم، آپ علوم کے سمندر ہیں، احمد رضا کی جہالت کو ختم کرنے کے لیے اپنے علوم سے میری مدد فرمائیں. مجھے بتائیے کس طرح سے امام احمد رضا بھیک مانگ رہے ہیں اور وہ جو ہے شجرہ پڑھتے ہیں نا، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. پھر سلام پیش کرتے ہیں باقی یہ ساقیان شراب طہور زین اہل عبادت پہ لاکھوں سلام، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام. امام اہل سنت نے ہمارے ہاتھ میں صحابہ کی بھی دامن دیا ہے، اہل بیت کی محبتوں کا بھی چراغ جلایا ہے. اسی لیے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام. لہٰذا امام اہل سنت نے ہمارے دلوں میں یہ محبت کا چراغ جلایا ہے. میرے عزیزو، اپنے دل کو امام اہل سنت اعلی حضرت کے حوالے سے بالکل پاک و صاف رکھو. ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کا چراغ جلانے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے. لہذا مسلک اعلی حضرت پہ ہمیشہ قائم رہو. میرے امام کے وصال پاک کی تاریخ جو ہے 18 یا 12 یا 22 محرم الحرام ہے. تاریخیں مختلف ہیں. 18 محرم الحرام بھی ہے اور 57 یا 58 سال کی عمر میں مدینہ شریف کے اندر ہوئی. ولید ابن عبد الملک جو مروان کا بیٹا تھا، ولید ابن عبد الملک بن مروان بن حکم، تو ولید نے آپ کو زہر دیا اور اسی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی. جنت البقی شریف کے اندر جو ہے امام حسن کے بغل میں دفن کیا گیا تھا. امام حسن کے قبے کے اندر پہلے قبہ بنا ہوا تھا، تو جیسے یزیدی ظالم ویسے یہ نجدی فرعون بھی ظالم، ان لوگوں نے سب مزارات گرا دیے، قبے گرا دیے. ورنہ جس قبے کے گنبد کے نیچے میرے امام حسن مجتبی آرام فرماتے تھے، اسی گنبد کے نیچے امام زین العابدین بھی آرام فرما رہے تھے.
لیکن وہ سب ان لوگوں نے گرا دیا. جب آپ کا وصال شریف ہو گیا، وصال شریف کے بعد آپ کی جو اونٹنی تھی جس پر آپ سواری فرماتے تھے وہ گئی اور امام زین العابدین کے سر پہ اپنا سر رکھ دیتی ہے، روتی رہتی ہے. امام باقر نے اسے بہت اٹھایا لیکن وہ اونٹنی اٹھتی نہیں. جب نہیں اٹھی تو امام باقر نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، یہ نہیں اٹھے گی، یہیں اپنی جان دے دے گی. حتیٰ کہ کچھ دنوں کے بعد امام زین العابدین کی اونٹنی جو تھی وہ رو رو کر کے جدائی کے اندر جان دیتی ہے. مجھے بتائیں وہ ذات کتنی عظیم ذات ہے، جانور بھی ان سے محبت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک لوگوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب پر تادیر قائم و دائم فرمائے. 18 محرم الحرام شریف جو ہے پیر کو ہے، اتوار کا دن گزرے گا، 18 تاریخ لگے گی. آپ لوگ ضرور نظر و نیاز کا اہتمام کیجیے گا، امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ذکر و دعا کی محفل ہوتی ہے، اس میں صرف جو ہے فاتحہ خوانی جو ہے امام کی بارگاہ میں ذکر کریں گے اور اس کا جو بھی ثواب اللہ کی بارگاہ سے ہمیں ملے گا ہم اپنے امام کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی عبادتوں کا صدقہ عطا فرمائے، مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رکھے اور اسی مسلک پر اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.